السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب باخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین گرام، آج کا ٹاپک کلچرل کانفلکٹ ان پاکستان ہے، یعنی پاکستان میں تہذیبی تصادم۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے تصادم ہیں جو اس وقت پاکستان میں جنم لے رہے ہیں کلچر پوائنٹ آف ویو سے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان پہ بات کریں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو نظریہ اسلام پر بنا، یہ ایک نظریہ تھا، اور دوسری طرف جس کلچر کے ساتھ اس کا تصادم تھا وہ ہندوازم تھا۔ یعنی یہ تصادم نظریہ اسلام اور ہندوازم کے درمیان تھا۔ ڈیٹیل آپ سب بہتر جانتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ ہسٹری کا حصہ ہے۔ میں صرف یہ ذکر کرتا ہوں کہ جب پاکستان نظریہ اسلام کے تحت معرض وجود میں آیا تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس نظریے سے ہٹ کر کسی دوسرے نظریے کو دیکھیں؟ وہ اس لیے کہ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جو نام سے ہی اسلامی اور جمہوری بھی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم نے رائے کا بھی احترام کرنا ہے اور دین اسلام کے مطابق بھی چلنا ہے۔ یہ تو ایک مقصد نام کی حد تک آیا۔ آگے عملی زندگی کی طرف چلتے ہیں۔ عملی زندگی کا تقاضا یقیناً دین اسلام ہی ہے، اور ہمارا نظریہ بھی اسی کا متقاضی ہے، اور اسی وجہ سے جب ہم ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ اس کانفلکٹ کو جب دیکھتے ہیں تو ہم نے ڈیمانڈ کی ایک الگ ملک کی، اور ہم 14 اگست 1947 کو آزاد ہوئے۔ دوسری طرف ہندوؤں کا بھی یہی مسئلہ تھا، اور انہوں نے بھی اپنی تہذیب، ثقافت یا اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنی تھی جو اسلام کے منافی تھا۔ لہٰذا یہ کانفلکٹ بڑھا، اور انہوں نے بھی آزادی کا مطالبہ کیا، انہوں نے بھی ایک سیپریٹ ملک حاصل کر لیا۔ یوں ہندوستان کے دو حصے ہو گئے، ایک پاکستان اور ایک ہندوستان۔ اب جب یہ سچویشن آپ کے سامنے ہے تو ہمیں، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، اپنی زندگیاں دین اسلام کے عین مطابق ہی ڈالنی چاہیے۔ لیکن اب میں آتا ہوں اصل مقصد کی طرف، یا یہ کہہ لیں کہ اپنے موضوع کی طرف۔ تو وہ اس وقت کون سے کانفلکٹ چل رہے ہیں؟ پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے اس ملک میں لبرلزم کے نام پر کچھ گروپس نے جنم لیا۔ خیر، یہ تو شروع سے ہی چلتا آ رہا تھا، لیکن پچھلے چند سالوں میں یہ ہوا کچھ زیادہ ہی تیزی سے چلی، اور یہ آزادی کا مقصد کسی اور انداز سے لوگوں نے لیا۔ جیسا کہ نام سے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو اس کے بعد کوئی تیسری بات یا کوئی دوسری بات بچتی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کوئی موم بتی کے نام سے، کوئی کسی اور انداز سے اپنے اپنے
معاملات کو لے کر، اپنی باتوں کو لے کر، اپنی آزادی کے نام دے کر اس ملک میں سرگرم عمل ہے، یہاں تک کہ ہماری خواتین کے اذہان میں بھی یہ بات بٹھانے کی کوشش کی گئی کہ آپ غلام ہیں، اور کبھی تو میرا جسم میری مرضی، اور کبھی کچھ جیسے سلوگن جو میں یہاں ذکر کرنا نہیں چاہ رہا، آپ نے دیکھا ہے، آپ کو اچھی طرح علم ہے، تو یہ سامنے آتے ہیں۔ جب ان کی ریسرچ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے پیچھے کون ہے۔ ان کے پیچھے یقیناً مغرب ہے، ان کو فنڈنگ وہ دے رہے ہیں اور یہ این جی اوز کے تحت چل رہی ہیں، جبکہ قطعاً کسی بھی طرح اسلام سے منافی پاکستان میں زندگی گزارنے کا تصور صرف ان لوگوں کو حاصل ہے جو دائرہ اسلام میں نہیں ہے، یعنی مائنارٹیز کو۔ ان کو ہمارا آئین بھی اجازت دیتا ہے کہ وہ مذہبی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، لیکن ایک مسلمان ہو کر اگر اس طرح کی کوشش کرتا ہے تو یہ سیدھی بغاوت کے زمرے میں آتی ہے۔ خیر، یہ تو ایک الگ بحث ہے۔ اب آتے ہیں کہ لاہور میں ہونے والے ایک واقعے کی طرف، جس کو اس وقت میڈیا نے ایک ایسا فلیش ایشو بنایا ہوا ہے کہ صبح دوپہر شام اسی کا تذکرہ ہے، اور ایک ہی بات سامنے آ رہی ہے کہ جی یہ ظلم ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا کیوں ہوا، ذمہ داران کو تلاش کیا جائے، 400 لوگوں کو گرفتار کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ یہ ایسا کیوں ہوا، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار وہ 400 لوگ جو وہاں پر موجود تھے وہ ہرگز نہیں ہیں۔ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو سامنے لاتے ہیں، وہ مواقع تلاش کرتے ہیں اور پھر پبلک پلیسز پہ جا کر ان کو امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک سوال رکھتا ہوں، مجھے آپ اپنی مرضی سے اس کا جواب دے دیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں ایک ٹک ٹاکر عائشہ اکرام یا عائشہ اکرم، جو 14 اگست یعنی جس دن پاکستان معرض وجود میں آیا، اور مینار پاکستان جو اس کی علامت ہے، اس جگہ کا انتخاب کیوں کرتی ہے؟ آپ غور کیجئے، ٹائمنگز، وینیو اور اسلام کے نام پر بننے والا ملک اور غیر اسلامی ایکٹیویٹی، ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھ کر اس کے تناظر میں آپ اپنا جواب تلاش کریں۔ میں آپ کو اس فورم پر یہ موقع دیتا ہوں کہ آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے ویوز یس اور نو کی صورت میں مینشن کریں۔ سوال سمپل یہ کہ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ ایکٹیویٹی درست ہے یا نہیں؟ ٹوٹل یہ سوال ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ آپ کو یہ کھلی آزادی ہے کہ آپ اس کے حق میں یا اس کے اگینسٹ کمنٹس کریں۔ میری صرف آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب اگر آپ اس کے اگینسٹ کمنٹس کرتے ہیں، اپنے رائے دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں میری صرف آپ سے اتنی ریکویسٹ ہے کہ جسٹیفیکیشن ضرور مینشن کر دیجئے، تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ آپ کے ذہن میں وہ کون سے سوالات ہیں یا وہ کیا چیز ہے جو اس کو جسٹیفائی کرتی ہے، تاکہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں۔ اور ان کومنٹس کو میں اگلے وی لاگ میں فیڈ بیک کے طور پہ شامل کروں گا، اور ساتھ ساتھ میری یہ بھی کوشش ہے کہ میں آئندہ اس فورم سے ویڈیو کلپس 30 سیکنڈ کا واٹس ایپ پہ
ایک سوال کریٹ کر کے آپ سے لے لوں اور اس کو اپنی نیکسٹ ویلاگ کا حصہ بناؤں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس تجویز کو پسند کریں گے۔ اس طرح آپ کو بھی ڈائریکٹلی ایک فورم پر اپنی رائے دینے کا موقع ملے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ڈس لائک اور لائک کرنا آپ کا حق ہے، بیل آئیکن ضرور پریس کریں، اس لیے کہ آپ کو میری تازہ ترین ویڈیوز پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔